آمنہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، پاگل ہیں ہم سائیکو تھوڑی ہیں. ہمیں یہ چیز ہی نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ جب ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں یا ریلیشن شپس کے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بندہ یا بندی وہ ریلائز کر بھی لے، اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں نا وہ اس کو ریلائز نہیں ہونے دیتے. جیسے اب ہمارا پلیٹ فارم اس پہ ورکنگ کر رہا ہے کہ ہم مینٹل اویئرنیس لے کے بہت زیادہ ہم یہ بتائیں کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے. آپ کو جیسے ہم نارملی کسی ڈاکٹر کے پاس اسکن اسپیشلسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں نا کہ ہماری اسکن اچھی رہے، ہم جا کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، یا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ کو اسی طرح سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے. بالکل آپ کو اگر کوئی ایشو ہے آپ کو اس کے لیے اب ہپنوسس ٹیلی پیتھی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، آپ کو وہ لینے چاہیے. اس میں کوئی پاگل پن نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ایک ہوا کہ میں نے اوور تھنکنگ تھوڑی کم کر دی، تھوڑی زیادہ نہیں کی، کم کی. اوور تھنکنگ کم کی، بہت سی چیزوں کو بہت زیادہ میں کبھی کبھی نیگیٹیولی سوچتی تھی، وہ میں نے پازیٹیولی سوچنا شروع کر دیا. تو اٹس ناٹ اے تھنگ کہ آپ کوئی پاگل ہو گئے یا سائیکو ہو گئے. اچھا آنیسٹلی اسپیکنگ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. اور جانا میں بتاؤں کیوں پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، آپ نے کہا آپ کو پارٹنر بہت اچھا ملا جو آپ کی سن لیتا ہے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کو تھریش ہولڈ نہیں ہوتا ان کا، وہ سننا ہی نہیں چاہتے آپ کے بعد. آپ کے فرینڈز بھی کتنی دیر آپ کی سنیں گے. وائی اے سائیکالوجسٹ کیورز یو؟ کیونکہ وہ آپ کی بات سنتا رہتا ہے، جو آپ کا اندر کا ہوتا ہے وہ ساری بات باہر آ جاتی ہے، باہر نکل آتا ہے. آئی کین گارنٹی یو کہ اگر آپ کی کوئی چیز آپ بلاک ہو رہے، مجھے ایسا لگتا ہے جو میں چیزیں بہت زیادہ بچپن کی سوچتی تھی وہ میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے بعد سے سوچنا بند کر دی. وہ مجھے تھاٹ پروسیس ہی بند ہو گیا. صرف وہ سنتا نہیں ہے، آپ اس کو کا حل بھی دے گا. ٹھیک ہے، آپ اگر آپ فرینڈ سے ڈسکس کر رہے ہو تو وہ صرف سنیں گے، آپ کو وہ مسالہ بھی لگا دیں گے کہیں چار جگہ، آپ کو وہ ایگزیکٹلی حل نہیں دے سکتے. جیسے میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ جس ورسٹ کنڈیشن میں آتے ہیں تو میں اس پہ ہوتی ہوں کہ اچھا میں ان کو تھیراپی پہ لے کے جاؤں گی. لیکن آپ یقین کریں کتنے پیشنٹس صرف کاؤنسلنگ سیشن کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو صحیح ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آج تک کوئی سننے والا نہیں تھا. میرا خیال ہے ہسبینڈس کو گڈ لسنر ہونا چاہیے. نہیں، اور وائف کو بھی گڈ لسنر ہونا چاہیے، دونوں پارٹنرز کو ہونا چاہیے، بیوی کو بھی ہونا چاہیے. سائیکالوجسٹ ہو جائیں گے پھر. نہیں، ایسا آپ یقین کریں اگر دونوں گڈ لسنر ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ایمانداری کی بات کرنی چاہیے. اگر دونوں ورکنگ ہیں اس ایک سینیریو میں، ٹھیک ہے، اگر دونوں ورکنگ ہیں، وہ بھی باہر سے ٹینشنز لے کے آ رہا ہے، وہ بھی باہر سے ٹینشنز لا رہی ہے، تو وہ کس کو سنائے؟ اگر ہاؤس وائف ہے اور مرد آ رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی سنے، کیونکہ وہ باہر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو منہ دے کے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اسمائل دے کے آ رہا ہے، تو وہ بیچارہ کس کو سنائے؟ اور جب وہ گھر آتا ہے مزید میاں پہ برڈن ڈال دیتی ہے، گھر کے وہ گھر آیا بچے کے یہ مسئلے، ساس کے مسئلے، وہ مسئلے، تو کیا وہ بیچارہ میں لٹرلی ایمانداری کی بات بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بڑے لوگ مجھ سے ناراض ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیچارہ جو مرد ہے نا وہ زیادہ پستا ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گھر میں یار بیٹھ کے اگر ہم اپنے پہ سوچیں ہم اپنی مرضی سے چاہیں سو بھی سکتے ہیں. آج ہمارا موڈ نہیں، آج ہم نے کھانا نہیں پکانا، لیکن اس بیچارے نے سب کچھ کرنا ہے. مجھے بتائیں اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کون سمجھ سکتا ہے، ورکنگ وومن یا ہاؤس وائف؟ دونوں. یہ ہاؤس وائف کے اندر کا جو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ انسان، یہ وہ سمجھ سکتا ہے، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. سمجھنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. میں سمجھتی ہوں کہ ورکنگ وومن شاید زیادہ اچھا سمجھ سکتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ وہ خود کام کر رہی ہے، اس کو وہ پتہ چل جاتی ہیں، ڈائنامکس پتہ چل جاتے ہیں کہ یار میں بھی تو کام سے آ رہی ہوں، ٹینشن سے آ رہی ہوں. لیکن ایسا آدمی بھی نہ ہو کہ اتنا ریلیکس ہو کہ وہ بات ہی نہ سنے، بس اس سے بات کرنا شروع کرو تو وہ کہے مجھے نیند آ گئی ہے اور وہ سنے ہی نہ. اب اتنا ریلیکس بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو.